صدر جمعیت علماء ہند مولانا قاری عثمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور اسی طریقے سے ہم سب کے بڑے اور رہنما حضرت مولانا جمیل صاحب ودھایک محتمم مدرسہ شمس العلوم ترہیڑا، مفتی محمد مستقیم صاحب حافظ، یہ لوگ ابھی ہمارے اسٹیج پر آ کر اور اس اسٹیج کو زینت بخشنے والے ہیں۔ بیان و خطابت کے زمرے کے جو فائنل میں بچے پہنچے ہیں وہ تیار رہیں۔ اس سے پہلے میں ہمارے درمیان میں جو علماء بیٹھے ہوئے ہیں مناسب سمجھ رہا ہوں، بعد میں وقت کا چونکہ تقاضا ایسا ہو جاتا ہے کہ ان حضرات نے 3 دن تک کیسی قربانی دی ہے جن صاحبان نے، وہ سب آپ دیکھ رہے ہیں۔ ابھی تو یہاں طلباء کی ہی تعداد ہے جو پرسوں سے لگاتار اس پروگرام میں بیٹھے ہیں، سن رہے ہیں اور ان حکم صاحبان کو دیکھ رہے ہیں۔ کرام، میں آج آپ حضرات کے سامنے اس مختصر سے وقت میں مدارس اسلامیہ کی اہمیت و افادیت پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ یہ مدارس جو اس وقت آپ کے سامنے ہیں، بہت سے جھوپڑیوں اور چھپروں کی شکل میں، کوئی قلعے کی شکل میں، کوئی بہترین و شاندار عمارتوں کی شکل میں، دراصل یہ سب اسلام کے مضبوط قلعے ہیں، دین کے آئینی حصار ہیں، ان سے ملت کا تشخص قائم ہے۔ یہ امت اسلامیہ کے دھڑکتے دل ہیں، یہ اسلامی کلچر و ثقافت کے آئینے دار ہیں، یہ اخلاق و ایمان اور اخلاص و روحانیت کے سر چشمے ہیں۔ یہاں مردہ دلوں کو زندگی ملتی ہے۔ حاضرین کرام، تاریخ کے اندر آتا ہے کہ مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد اسلام پر ایک ایسا دور آیا اور امت مسلمہ ایسے نازک حالات سے دوچار ہوئی جس نے ہندوستان کے سارے مسلمانوں میں اضطراب و بے قلی کی فضا پیدا کر دی۔ ان پر ہر طرف سے یلغاریں ہونے لگی، ان کے عقائد و افکار کو مس کیا جانے لگا، ان کی ذہنی، اقتصادی، سماجی اور معاشرتی زندگی کو مفلوج کر دیا گیا۔ اور آگے آ کر دیکھو، سن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد علماء کو سولیوں پر لٹکایا گیا۔ ان علماء کو آگ کے انگاروں پر لٹایا جاتا تھا۔ لوگ سمجھنے لگے تھے کہ شاید ہمیں اپنے بچوں کا نام رام چندر رکھنا پڑے گا، شاید ان کا نام بھگوان سنگھ رکھنا پڑے گا۔ لوگ بہت پریشان تھے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے حقوق پڑھ لو، ان ظالموں نے انگریزوں کے سامنے کس طرح سر جھکا دیا تھا۔ نماز پڑھنا مشکل تھا، داڑھی رکھنا مشکل تھا، مسجد میں جانا مشکل تھا، مسلمانوں کو ہر طرف سے بے دست و پا کر دیا گیا تھا۔ ٹھیک ان نازک حالات میں 2 آدمی بیٹھ گئے، ایک انار کا درخت انہوں نے دیکھ لیا، جو پڑھا رہا تھا اس کا نام بھی محمود تھا، جو پڑھ رہا تھا اس کا نام بھی محمود تھا۔ یہ کس سے ٹکرانے کی بات کر رہے تھے؟ یہ اس سے ٹکرانے کی بات کر رہے تھے جس کی حکومت یورپ میں بھی تھی، جس کی حکومت افریقہ میں بھی تھی، جس کی حکومت ترکیہ سے لے کے عرب حجاز تک پھیلی ہوئی تھی، جس کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ یہ اس سے ٹکرانے کے لیے ایک انار کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ یہ انار کا درخت پھیلتا گیا، پھیلتا گیا اور انگریز کی حکومت سمٹتی گئی، سمٹتی گئی۔ آج بحمداللہ یہ انار کا درخت پوری دنیا میں مدارس کی شکل میں موجود ہے۔ دنیا میں جو بھی فتنہ آئے گا اس کے مقابلے کے لیے یہ انار کا درخت اپنے فرزند کھڑے کرتا رہے گا۔ امت کے نونہالوں اور ملت کے جیالوں کو ذہنی و فطری قتل سے بچانے کے لیے دوربین نگاہ رکھنے والے غمگسار علماء کو وقت کے طاغوتی لشکروں سے نبرد آزما ہونے کے لیے میدان میں لاتا رہے گا۔ اگر بر وقت یہ علماء کھڑے نہ ہوتے، ان مکاتب و مدارس کا جال نہ پھیلاتے، تو آج ہر گھر میں انجیل پڑھائی جاتی۔ علماء دیوبند زندہ باد، علماء دیوبند زندہ باد، علماء کرام زندہ باد۔ اس کے بعد اگلی ترتیب کے لیے میں لکھوانا چاہتا ہوں
ارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا کیا کہنا، یعلم ما فی البر والبحر، جو خشکی اور تری میں ہے وہ جانتا ہے، عدد ورق الاشجار، درخت کے پتوں کی تعداد کو بھی جانتا ہے، عدد قطر الامطار، بارش کے قطروں کی تعداد کو بھی جانتا ہے، یعلم مثاقیل الجبال، سارے پہاڑوں کا کتنا وزن ہے وہ بھی جانتا ہے، یعلم مقالید البحار، سارے سمندروں میں کتنا پانی ہے وہ بھی جانتا ہے، لا تواعی منہ السماء، آسمان اس سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتا، ولا تواعی منہ الارض، اور نہ ہی زمین اس سے کوئی چیز چھپا سکتی ہے، یعلم خائنۃ الاعین، ارے وہ تو تیری آنکھوں کی چوریوں کو بھی جانتا ہے، وما تخفی الصدور، اسی پر بس نہیں وہ تمہارے دلوں کے بھیدوں سے بھی واقف ہے، ارے اس کی ملکیت بھی لاجواب ہے، ہوا اس کی، یرسل الرياح، پانی اس کا، انزلنا من السماء ماء، زمین اس کی، هو الذی جعل لكم الارض، آسمان اس کا، وجعلنا السماء، پہاڑ اس کے، والجبال ارساها، سورج اس کا، والشمس وضحاها، چاند اس کا، والقمر اذا تلاها، ستارے اس کے، اذا النجوم انکدرت، رات اس کی، وجعلنا اللیل، دن اس کے، وجعلنا النہار، عرش اس کا، رب العرش العظیم، ساری چیز اس کی، لہو ما فی السماوات والارض، ارے اس کی چاہت بھی بے مثال ہے، یہدی من یشاء، جس کو چاہے ہدایت دے، ویضل من یشاء، اور جس کو چاہے گمراہ کر دے، تؤتی الملک ممن تشاء، جس کو چاہے بادشاہت عطا کر دے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہے بادشاہت لے لے، یبسط الرزق لمن یشاء، وہ جس کا چاہے رزق بڑھا دے، ویصرف عن من یشاء، اور جس کا چاہے رزق گھٹا دے، وتعز من تشاء، وہ جس کو چاہے عزت دے، وتذل من تشاء، وہ جس کو چاہے ذلت دے، یغفر لمن یشاء، وہ جس کی چاہے مغفرت کر دے، ویعذب من یشاء، وہ جس کو چاہے عذاب دے دے، انہ هو اضحک، وہ جس کو چاہے ہنسائے، وابقى، وہ جس کو چاہے رلائے، انہ هو اغنى، وہ جس کو چاہے غنی کر دے، واقنى، وہ جس کو چاہے فقیر بنا دے، انہ هو امات، وہ جس کو چاہے مار دے، واحیا، وہ جس کو چاہے زندہ رکھے، فعال لما یرید، وہ ایسا ہے جو چاہے کرتا ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ میرے دوستو، آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنیے، آپ علیہ السلام اللہ کی تعریف میں اس طرح صورت واللسان ہیں اور زبان حال سے گویا ہے کہ سبحان الذی فی السماء عرشہ، پاک ہے وہ ذات جس کا عرش آسمان میں ہے، سبحان الذی فی الارض موطئہ، پاک ہے وہ ذات جس کا تخت زمین میں ہے، سبحان الذی فی النار سلطانہ، پاک ہے وہ ذات جس کی جہنم میں حکومت ہے، سبحان الذی فی الجنۃ رحمتہ، پاک ہے وہ ذات جس کی جنت میں رحمت ہے، سبحان الذی رفع السماء، پاک ہے وہ ذات جس نے آسمانوں کو بلند کیا، سبحان الذی وضع الارض، پاک ہے وہ ذات جس نے زمین کو بچھایا۔ میرے دوستو، آخر میں آپ علیہ السلام نے بھی ہتھیار ڈالے اور فرمایا، اللہم لا استطیع ثناء علیک، یا اللہ میں آپ کی تعریف بیان نہیں کر سکتا، انت کما اثنیت علی نفسک، آپ کی ذات تو ایسی ہے جس کی آپ نے خود تعریف کی، چنانچہ ارشاد باری ہے، ولو انما فی الارض من الشجرۃ اقلام، اگر دنیا کے سارے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، پھر سیاہی کا انتظام بھی اللہ نے خود کیا اور فرمایا، لو کان البحر مدادا، اگر سمندر کو سیاہی بنا دو، یہی نہیں، والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، بلکہ اسی کا مثل 7 سمندر اور لے آؤ، اور تم اکیلے نہیں، تم سارے مل کر اگلوں کو بھی بلا لو، پچھلوں کو بھی بلا لو، جنات و شیاطین کو بھی بلا لو، پھر میری تعریف لکھنی شروع کرو۔ قرآن کہتا ہے لنفد البحر، سارے سمندر ختم ہو جائیں گے، لیکن تم میری تعریف نہیں کر سکتے۔ آخرکار انسان کو اپنی کمائی کی بے بسی اور لاچاری کا اظہار ان لفظوں میں کرنا ہی پڑا کہ قاصر نئے زباں ہوتی تو کچھ سنائی کرتا، قاصر نئے زباں ہوتی تو کچھ سنائی کرتا کہ حسن۔ تشریف لائیں گے مصاحب نمبر 103 نمبر کے مصاحب تشریف لائیں۔ یہ گاڑی UP 12AA 6709، جس کی گاڑی کھڑی ہوئی ہے، جہاں کھڑی ہوئی وہاں سے اسے ہٹا لیں۔ مسجد کے سامنے جو گاڑی کھڑی ہوئی ہے 6709۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ العظیم۔ حضرات علماء کرام و معزز سامعین، آج کے اس مبارک موقع پر آپ حضرات سے گفتگو کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اب میں چند لمحات کے ساتھ اختصار کے ساتھ
चंद गुजारिशात अर्ज कर देना मुनासिब समझता हूँ। चुनाचे जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत की गई है वो आयत करीमा सीरत तय्यबा और उसके तमाम पहलुओं को जामे और मुस्तमे है, जो अपनी जामियत और हमागिरियत के एतबार से तमाम तर इंसानी लवाजिमात को मुहीत है, जिसमें परवरदिगार आलम ने इंसानियत की रहनुमाई और रहबरी के लिए ख्वाहिश नफ्स चाहते क़ल्ब से बचाने के लिए वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर अफहसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, और दुनियावी जिंदगी के धोखे बेरहनवी से निकाल कर पाकीज़ा जिंदगी अता करने के लिए कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, और अल्लाह से सच्ची मोहब्बत का इजहार करने के लिए पहले रसूल, अखलाक रसूल, किरदार रसूल, रसूल के ज़ुहद व बरा को, रसूल के इल्म व हिकमत को, सुन्नत को, शरीयत को समेट कर उम्मत के हवाले करने के लिए लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना की सूरत में दुनियावी व उखरवी सआदतों का ज़ामिन तोहफा पेश कर दिया है। अज़ीज़ान मोहतरम, इस दुनिया के अंदर एक ज़ात ऐसी गुजरी है जिसकी कोई मिसाल नहीं, कोई नज़ीर नहीं, और वो ज़ात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है, जिसने सिर्फ 23 बरस की मुद्दत में बैक वक्त वकारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं, जिन्हें आज हजारों आदमी मिलकर अंजाम नहीं दे सकते। वही एक ज़ात है जो क़ाज़ीउल क़ुज़ा का वहदा संभाले हुए है, वही एक ज़ात है जो मुजाहिद बनना सिखाती है, वही एक ज़ात है जो दुश्मनान इस्लाम से सुलूक रखना सिखाती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर इमाम हो तो पैगंबर की इमामत सामने रखो, अगर खतीब हो तो पैगंबर की खिताबत सामने रखो, अगर ताजिर हो तो पैगंबर की तिजारत सामने रखो, काजी व जस्टिस हो तो नबूवत का फैसला सामने रखो, मुसाफिर हो तो पैगंबर का सफर सामने रखो, मुअल्लिम हो तो पैगंबर का दर्स सामने रखो, बाप हो तो पैगंबर की सीरत सामने रखो, खाविन हो तो पैगंबर का किरदार सामने रखो। दुनिया का हर फर्द आए और जिसको जो मौजू मिले सामने रखो। वल्लाहुल अज़ीम आमना का दुर्रे यकीन हर एक शख्स को, हर एक फर्द को एक उसवाए हसना देता है, ऐलान करता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाह। आपकी इबादत में वो नमूना गायब है, यही वाखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तशरीफ लाएंगे मुसाहिब नंबर 174 नंबर के मुसाहिब तशरीफ लाएंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला इबाद सदर मोहतरम और हज़रात हकम मुस्तहकम और सामईन इज़ाम, दुनिया में हजारों लाखों अशख़ास नुमाया हैं जिन्होंने आने वालों के लिए अपनी अपनी जिंदगियां नमूने के तौर पर पेश की हैं। एक तरफ शाहाने आलम के बादशाहों शिको दरबार हैं, एक तरफ सिपह सालारों के जंगी परे हैं, एक तरफ हुकामा और फलासफों का मतीन गिरोह है, एक तरफ फातिहीन आलम की पुरजलाल सफ़े हैं, एक तरफ शुआरा की बज़्म रंगी है, एक तरफ दौलतमंदों और खजानों के मालिकों की नरम गद्दियां और खनखनाती तिजोरियां हैं। हर दुनिया के स्टेज पर हजारों किस्म की जिंदगियों के नमूने बनी आदम की हमारी जिंदगी के लिए सामने हैं, जिनमें बड़े बड़े फातेह और सिपह सालार भी हैं जिन्होंने अपनी तलवार की नोक से दुनिया के तबके उलट दिए हैं। लेकिन क्या इंसानियत की फलाह और हिदायत के लिए उन्होंने कोई नमूना छोड़ा? क्या उनकी तलवार की काट मैदान जंग से आगे बढ़कर इंसानी वहामों के फासिदा की बेड़ियों को काट सकी? क्या इंसानों के बाहमी बिरादराना ताल्लुकात की गुत्थी सुलझा सकी? हमारी